اگر سوچ کہیں گھومنے پھرنے گئی ہے تو اس کو بھی واپس بلائیں. اگر دل میاں ادھر موجود نہیں ہے اس کو بھی واپس بلائیں. ٹھیک ہے جی. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں آنکھیں جھکا لیں یا آنکھیں بند کر لیں. صرف ایک بار پڑھنا ہے. اگر نہ مزہ آیا تو آپ بھی درد میں بھی درد. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا بیٹا کہ بندہ نام ان کا لے اور مزہ نہ آئے، بلکہ بندہ مزے سے بھی آگے گزر جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. لیکن کیونکہ پتر ہم صرف پڑھتے ہیں، یاد نہیں کرتے کوئی بھی. یاد کا تو اپنا ہی مزہ ہے نا. ہم پڑھتے ہیں، آنکھیں یا پنکھے دیکھ رہی ہیں یا دیواریں دیکھ رہی ہیں یا قالین کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور جناب پڑھ رہے ہیں. نہیں، ایک بار پتر بس. ٹھیک ہے جی. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ علی کا اصحابی کا یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اپنا مزاج بنائیں، سونا کر کے پڑھا کریں. 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. اللہ 200 کی بھی توفیق دے، پھر 2000 کی بھی باری آئے، پھر 2 لاکھ والا نمبر بھی آ جائے، پھر 2 کروڑ والا بھی آئے، پھر وہ بھی ویلا آئے کہ ہر وقت نام ہی ان کا ہوتا ہے. لیکن ابتدا ظاہر ہے پھر 2 سے ہی ہونی ہے، لیکن 2 سونا. ٹھیک ہے جی. کوئی سونا کر کے. اب دیکھو نا، میں کہتا ہوں کسی نے کتنا سونا کر کے پڑھا ہوگا، پھر اس کو مزہ بھی کتنا آیا کہ پڑھ کے لکھ کیا دیا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. اور حضرت جب یہ میٹھا میٹھا لگنا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر آگے یہ دوسری بات آتی ہے، کیونکہ ہم یہ بھی میٹھا ہی نہیں لگ رہا، اس لیے ہم 10 سے بھی اوپر نہیں جا رہے حضرت. لیکن جب یہ میٹھا میٹھا آتا ہے پھر سنو، پھر آگے کیا ہوتا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے. تو ہم تو مر کے میرا دن میں 100 بار نہیں پڑھتے حضرت، کیونکہ ہمیں میٹھا میٹھا کوئی نہیں ہے. اب جو مرضی کہو حضرت، میں اتنی دور سے چل کے خوش آمد تو کرنے آیا نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج امت میٹھے سے محروم ہے. اب جو مرضی کہیں، آئیں بائیں شائیں ایسے ویسے، امت میٹھے سے محروم. اب ان کا نام لے کے امت کا منہ میٹھا ہوتا نہیں. پتر اگر یہ میٹھا ہمیں میسر آتا نا تو پھر پتہ کیا ہونا تھا، پھر سارا دن ہم نے اپنا منہ انہی کے نام سے میٹھا رکھنا تھا. پھر غیبت کا سوال ہی نہیں اٹھتا حضرت، پھر گالی کا تو سوال ہی نہیں اٹھنا تھا حضرت، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا تھا کہ میں نے ان کا نام لینا اس لیے میں نے گالی دینی. آپ کو پتہ ہونا تھا میں نے ان کا نام لینا اس لیے میں نے جھوٹ بولنا. آپ کو پتہ ہونا تھا میں نے ان کا نام لینا اس لیے میں نے کسی کی چغلی لگانی نہیں. میں نے ان کا نام لینا اس لیے میں نے فضول اور فحش بات کرنی. لیکن یہ تب ہے جب میٹھا. اسی لیے تو جن کو میٹھا میسر تھا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے حضرت، تاکہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو. اللہ یہ تقویٰ تھا جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. باقی اس منہ سے کوئی ایسی بات نکل ہی نہیں سکتی حضرت، لیکن تقویٰ تھا. اس لیے پتر بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ آج امت میٹھے سے. پتر آپ میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہو، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پڑھتے ہوئے جو چہرے پہ شوق ہونا چاہیے نا، وہ پڑھتے ہوئے جو چہرے پہ ایک شوق ہو. دیکھو نا یار، شوق تھا تو لکھا نا، کیا کرم آج بالائے بام آ گیا. بھائی کی ہوا، ویزا لگ گیا یو کے کا؟ نہیں. انہوں نے کہا کوئی زمین شمین نکل آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی لاٹری لگ گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی منڈا ہوا ہے؟ وہ پھر پائی ہوا کی یہ. انہوں نے کہا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. کبھی یہ بھی ہمارے انداز ہوا کرتے تھے. اب تو حضرت آپ پڑھتے ہو تو مجھے دیکھتے کہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے پڑھ رہے ہیں حضرت. لاؤ سارا کچھ واپس حضرت. اللہ
میں 2024 میں بیٹھا ہوں. اقبال 100 سال پہلے کہہ گیا تھا. اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میں تو 2024 میں بیٹھا ہوں، اس لیے بس میں کہہ ہی سکتا ہوں اور کہنا ہی میری ڈیوٹی ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، حضرت میٹھا لبو کوئی ڈھونڈو، کوئی تلاش کرو جو یہ میٹھے والا راز جانتا ہو. اور حضرت صاحب جس دن یہ میٹھے والا کچھ معاملہ مل گیا نا، تو پھر اقبال کہتا ہے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ ہے ہی نہیں. 2024 میں حضرت اس نالائق آدمی نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اللہ فراغت میری 2008 کی ہے حضرت. وہ آرڈر آ گیا تو پھر آرڈر از آرڈر حضرت. اللہ میں نے بڑا معذرت کی دادا پیر و مرشد کو. مجھے فرمانے کی بات 4 ہی جمعے پڑھا دے پھر نہ پڑھائیں کوئی. بس 4 پورے نہیں ہوئے ابھی تک حضرت. وہ 2005 سے لے کر 2024 چل رہا ہے. 19 سال میرے حال بنتے ہیں حضرت صاحب. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 19 سال ہو گئے. مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت میں کتوں ہو گیا. مصباحی صاحب جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو منہ کیوں نہیں میٹھا ہوتا ہے؟ پوچھے ہی نہیں کسی نے. جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو سینے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے؟ آپ اللہ کہیں گے پڑتی ہے کہ مجھے پتہ کوئی نہیں پڑتی ہے. پڑتی ہو تو یہ حال ہی نہ ہو. اگر آپ کو ان کا نام لے کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے تو وہ ٹھنڈ کا اثر پھر ظاہر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا نہ میں پیسے ٹوک کے آیا ہوں، نہ میں نے روٹی کھانی ہے، مینو کاری ٹینشن ہے. میں تو سیدھی بات کروں گا. آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈ پڑتی ہے، میں نہیں مانتا پڑتی. اگر پڑتی ہے تو پھر اس کا اثر یہاں آنا چاہیے، آنا چاہیے نا. کیونکہ نہیں پڑ رہی، جس دن پڑ گئی اس دن آ جائے گا اثر. چلو ان کا نام پاک ہے. جب وہ ادھر ٹھنڈ ڈالے گا نا تو وہ صرف ادھر ہی نہیں ڈالے گا، وہ ٹھنڈ اور بھی بڑی جگہ ڈالے گا جا کے. اس لیے ہمارا قصور ہے. ہمارا کام خوش آمد کرنا نہیں تھا آپ کی، ہمارا کام تھا دین سکھانا آپ کو. ہم نے خوش آمد پہ کمر باندھ لی ہے. اب دیکھیں نا یہ محرم گزر گیا جی. جہاں کہیں وہ جوش خطابت میں، اللہ کیمرہ لگا ہوتا ہے باتیں کرتے بڑا ڈر آتا ہے حضرت. وہ جب ہم جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا تو پھر وہی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلارو. یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے امام صاحب نماز پڑھا کے کہیں وہ جڑا جڑا مسلمان ہے ہاتھ کھلارو. وہ سارے مسلمان نے تاہیں تو نماز پڑھنا ہے. وہ بھائی سارے حسینی ہیں. یہ باقی ان کو کیا وقت پڑا ہے، اتنی گرمی میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے حسین پاک کی باتیں سننے آئے ہیں. لیکن وہ بس پھر ہم نے وہ تڑکا ڈالنا ہوتا ہے نا بیچ میں. ہم پھر کہتے ہیں جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلارو. پھر میں بھی شاوا تھے ساری محفل ہی ہاتھ کھلار دیں. اچھا میں اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا. خود سے میں یہ گیند آپ ہی کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں. بھائی بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں تو اون نہیں کہنے دے تو پھر اردو کیوں ہاتھ کھلار چڑھ دے گا؟ قوم کا مزاج ہی نہیں ہے محاسبے کا. حسینی ہونا بچوں کا کھیل ہے. یہاں تو مسلمان ہونا داؤ پہ لگا ہے، حسینیت اس سے آگے ہے حضرت جی. کیونکہ مسلمان ہے، عظیمت بھی رخصت بھی، چل دونوں میں سے جس راستے پہ چل سکتا. یہ مسلمان کے لیے ہے، عظیمت پہ بھی چل لے، ہمیں رخصت پہ چل سکتا ہے. یہ جو شاہراہ ہے نا مسلمان والی، لیکن جو راہ حسین ہے اس میں رخصت حسین پاک کا راہ عظیمت کا راہ ہے. اتنے مسلمان ہونا داد لگے ہے تو حسینی جزا رہی حضرت نہیں. حضرت صاحب ہیں پتر حسینی. اور اسپیشلی جب معاملہ ناسبیت یا خارجیت کا آئے گا ٹوک کے کہیں گے پاویں داڑھی منڈے ہیں اتنے ٹوک کے کہیں گے بھائی حسینی ہیں اسی الحمدللہ. لیکن پتر کبھی اپنے آپ کو بھی ٹیسٹر لگایا کرو. جی مصباحی صاحب پوچھن نا تو اٹھ کے انہوں نے کیا کرو مصباحی صاحب الحمدللہ حسینی ہیں لیکن ہاتھ نہیں کھلا رہا جان ڈیا. کیونکہ نہ فجر پڑھیے، نہ زور پڑھیے، نہ اثر پڑھیے، نہ مغرب پڑھیے، نہ شاہ پڑھیے. لیکن میں دکھ کے حضرت جی سارے ہی ہاتھ. یہ کون سے حسینی ہیں حضرت جی؟ میں آپ کو آپ کے کو گراں کی سائڈ کی بات نہیں. چلو یہاں تو کیونکہ ہم جیسے راستے سے گزر کے آئے ہیں چلو سمجھ آتی ہے. سیالکوٹ سٹی
یہ سردیوں کی بات ہے. 5 میرا حل 18-19 پہ مجھے کال آئی. میرے دوست ہیں وہ سیالکوٹ سٹی میں امام و خطیب، امیر ترین شہر پاکستان کا، وسائل کی بھرمار، ہر بندہ مہینے کا 40-50 55 60 70 ہزار کماتا ہے. حضرت میں اس شہر کی بات آپ کو سنانے لگا. میرے لیے معروف ہے کہ فون نہیں چکتا. دیکھو نا ابھی فون میرے پاس نہیں ہے حضرت، تو ہو سکتا ہے گاڑی میں جاؤں تو ویسے بیلیں آ کے بند ہو گیا ہو. میں نے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی، فون آ گیا، میں نے اٹھایا، میرے دوست تھے. میں گھبرا گیا، اللہ کرے اتنی سویرے سویرے کال. میں نے فون اٹھایا، میں حضور خیر ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت صاحب 5:20 پہ جماعت کا وقت تھا، کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور تقریباً 19 منٹ ہو گئے ہیں. مسجد میں ایک بندہ بھی آیا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یا خود آئیں، اگر خود نہیں ہیں تو کسی کو بھیجیں، نہیں تو میں کیا کروں آج. میں نے کہا حضرت جے کو بندہ آ گیا جماعت کھلار دئیو، باقی پیشاب کی حاجت ہے، شریعت استنجے میں جتنی جلدی کی اجازت دیتی ہے میں کر پہنچتا ہوں. اگر کو آ گیا تو جماعت کھڑی کر دیجیے. حضرت صاحب 20 منٹ مجھے وہ لگے، ٹھیک ہے. 5:40 میں مسجد پہ پہنچا، لیکن دکھ کی بات ہے کہ جماعت کھڑی کی تھی صرف اسی. تے جو پوچھو حسینی کیڑا کیڑا تو پوری مسجد ہی. یہ آپ کے ہاتھ کھڑے کر دینے سے اور مصباحی صاحب کے کہہ دینے سے بندہ حسین نہیں بنتا. اللہ حضرت صاحب ممبر کی غلطی یہ ہے کہ ممبر کا کام نہیں تھا آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا. ہم میں سے کسی کا اتنا قادی نہیں ہے کہ ہم آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دیں. ہے کسی کا اتنا قاد حضرت؟ ہمارا کام کیا تھا؟ قوم کو حسینیت سکھانا. 77 سال ہو گئے حضرت ہم حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ تو دے رہے ہیں لیکن حسینیت سکھا رہے. پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے 77 سال بعد بھی حضرت اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد ہم ادھر کھڑے ہیں کہ سڑک پہ جو کولر پڑا ہے مسافروں اور راہگیروں کے پانی پینے کے لیے، اس کے اوپر جو 15 روپے کا گلاس پڑا ہے ہم اس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. اگر حسینی ہوتے ہم تو 15 روپے کے گلاس کو سنگلی لگانی پڑنی. وہ سنگلی بتا رہی ہے کہ میں نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے حضرت کو 3 بار کہا ہے میری جتیاں دا دھیان رکھیو آخری جو میرے کول. اگر ہم حسینی ہوتے تو مجھے جوتیوں کے لیے کہنا پڑنا. اللہ دا واسطہ بڑی دیر ہو گئی پتر، اب آگے آؤ. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں حسینیت سکھاؤں اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ حسینیت سیکھو. پتر مرے یزید کو لان تان کر کے گھر چلے جانے سے نہیں بندہ حسین نہیں ہوتا. اور نہ یہ حسینیت ہے بلکہ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. اور پتر ہمارے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اے تھے حسینی. کشمیر ہم سے نہیں چھڑوایا گیا، پاکستان داؤ پہ لگا ہوا ہے. سڑکیں، ایئرپورٹ، موٹر وے، وابڈا، پی ٹی سی ایل، پی آئی اے، سارا کچھ تو بیچ بیٹھے گا. اگر اس ملک میں حسینی ہوتے تو یہ نوبت آنی. پتر یاد رکھنا 5 من 10 من ہیں جی دودھ لان نال بندہ حسینی بندا. سڑک تے کھلو کے چولاں دی دیگ وڈن نہ بندہ حسین نہیں بندا. اگر پتر یہی حسینیت ہوتی نا تو بیٹا آپ نے تو میں نے تو یہ باہر سڑک پہ جو گندی ہے، بھینس نے بھی پیشاب کیا ہوا ہے، بکری نے بھی پیشاب کیا، ہم نے تو ادھر کھڑے ہو کے سبیل لگائی تھی نا، کیونکہ ہمارے پاس اور جگہ ہی کوئی نہیں تھی. لیکن اگر یہی حسینیت ہوتی تو حسین پاک کے پاس تو سبیل لانے کے لیے نانا جان کا مزار تھا. لنگر پکتا حضرت اعلان ہوتا بھی جمعرات کو بھی محفل ہے یزید جو کرتا ہے کرنے دو. سانو کی لگے اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ. سموار کو محفل ہوگی، جمعرات کو محفل ہوگی، جمعے کے بعد لنگر پکے گا، ٹھیک ہے جی. یزید جو کرتا ہے اس کو
بلکہ امام حسین پاک نے کیا کیا، کربلا گئے، یزید کو للکارا اور امت کو بتا دیا کہ سبیل لگانے اور لنگر پکانے سے حسینی نہیں بنتا، حسینی بننے کے لیے وقت کی کربلا میں جانا پڑتا ہے، وقت کے یزید کو للکارنا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے پتر اللہ دا واسطہ میں بس اتنا آپ کو کہوں گا، اللہ کی طرف آؤ واپس حضرت، اور یہ میٹھا ڈھونڈو۔ حضرت صاحب 19 سال، بلکہ وقت بھی ایسے گزر رہا ہے، میں تو ابھی 19 سال پہ پہنچا ہوں نا۔ میرے وڈے حضرت صاحب، میرے دادا پیر و مرشد، کم و بیش آپ نے 100 سال جو ہے نا وہ مسند کو رونق بخشی ہے حضرت جی۔ اور اگر کوئی سیالکوٹ میں آپ کا جاننے والا ہوا، اب میری بات کی بے شک تصدیق کروائیے گا کہ جب حضرت جمعہ پڑھاتے تھے نا، جب گفتگو کیا کرتے تھے، 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ ملتی، کیوں؟ کیونکہ جب حضرت بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے۔ وہ بابا صرف کال والا نہیں تھا، وہ بابا حال والا بھی تھا۔ جب حضرت بولتے تھے تو بیمار روحوں کو غذا ملتی تھی۔ اس لیے لوگ 11 بجے آ کے، اس کے بعد پھر جو آئے گا اتے علی منزل، پھر جو آئے گا اوست اتے علی منزل، پھر جو آئے گا اوست اتے والی منزل۔ لیکن ایک وقت آیا کہ بڑا بولے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ کلام چھوڑ دیا۔ 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے، پھر کلام نہیں فرمایا، جمعہ چھوڑ دیا آپ نے حضرت۔ 2009، 10، 11، 12، 13 میں حضرت کا وصال ہوا، کلام چھوڑ دیا، لیکن آنکھوں سے آنسو گرا کرتے تھے، اور پنجابی میں کلام فرماتے تھے، اور پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی منگن ہی کوئی نہیں آیا، کدی کسی نے منگے ہی نہیں، کدی کسی نے پوچھے ہی نہیں، اللہ ہیں۔ کدی کسی نے آ کے صاحب جب آپ کی طلب بدلی تو پھر ہمارا بھی دینے کا معیار بدل گیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں گاڑی خود چلا کے آیا ہوں، زیادہ میں خود ہی چلاتا ہوں، لیکن بچے بھی چلاتے ہیں ساتھ، رانا صاحب چلاتے ہیں، ڈاکٹر توقیر صاحب بھی چلاتے ہیں، لیکن زیادہ میں، اس لیے مجھے موبائل دیکھنے کا زیادہ وقت ملتا۔ لیکن اگر میں تھکا ہوں، طبیعت نہیں ٹھیک، رانا صاحب یا ڈاکٹر صاحب چلا رہے ہیں تو میں دیکھتا بھی، اور پھر میں پتہ کیا دیکھتا ہوں، ٹک ٹاک پہ وظیفے کیا چل رہے ہیں، اینی واری پڑھو تے اے ہو جائے گا۔ بھئی آپ کی ڈیمانڈ ہے نا، یہ اتنی بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت آپ کیا مانگنا اور ہمارا دینا، آپ بھی حد سے گزر گئے، ہم بھی حد سے گزر گئے۔ آج کل تو حضرت ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ ایسے ایسے وظائف آ رہے ہیں، کیا محبوب آپ کے قدموں میں۔ ایسے علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں، ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں حضرت۔ چلو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ بھی بتا بھئی یہ جڑا قدمہ چ لے آنا چاہتے ہیں محبوب ہی ہے نا؟ یہ میں نے پہلی بار سنا، محبوب قدموں میں نہیں ہوتا، محبوب ادھر ہوتا ہے۔ محبوب کی جگہ یہ جو قدموں میں آپ لانا چاہ رہے ہیں نا، یہ محبوب نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے حضرت۔ یہ آپ کی حرص ہے، یہ آپ کی ہوس ہے، یہ جسم کی بھوک ہے، یہ دماغ کی گندگی ہے حضرت۔ کیونکہ محبوب قدموں میں نہیں، محبوب اے جگہ ہے محبوب۔ اور آپ کا ظلم اور پھر اوپر سے ہمارا ظلم، ہم بیٹھ کے بتا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت جی، پھر میں اکثر سوچتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ہوئی۔ پھر یار حلا حضرت بتانے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس سے یہ والا کام ہونا، لیکن بھائی اب مجھے نہیں پتا یہ ٹک ٹاک کی یا اس کی کیا پالیسی ہے، یوٹیوب کی یا فیس بک کی، کتنے بندے دیکھیں تو کتنے ڈالر گرتے ہیں حضرت جی۔ اب کیونکہ شوق سب کو ہے کہ محبوب قدموں میں ہو، تو پھر دل تو کرتا نہیں آگے جانے کو حضرت جی، پھر سارے رک کے دیکھتے ہیں حضرت جی، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈالر والا کام چل پڑتا ہے جی۔ اور بتا حضرت کیا رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔
سورہ یوسف کی آیت ہے، تقریباً گھما پھرا کے نا بتا، جتنے یہ وظیفے بتا رہے ہیں نا احباب، بتا سارے یہ رہے ہیں کیا؟ قد شغفها حبا، ہاں جی یہ وظیفہ بتاتے ہیں جی محبوب. اور میں نے تو ایک بندے کا نمبر ڈھونڈ کے اس کو فون بھی کیا، میں نے کہا اللہ دے بندے تینوں پتہ ہے کہ قد شغفها حبا پڑھن نال محبوب قدمہ چاہنا، وہ بھائی اللہ کا کلام ہے، قرآن ان کاموں کے لیے ہے. وہ چل بھائی تو نے ویوز لینے ہیں، تو نے لائکس لینے ہیں، تو نے پیسے لینے ہیں، تو کچھ اور دس لیا کر. من کہندے پھر تسی دسو کی دساں کراں؟ میں تو اے دس لیا کر دم کراں، درود کراں، سر وڑ کے لتاں دور کراں، تیرے سرانے رکھیا وٹا، سر اٹھ کے ویکھیا مر گیا مسایا دا کٹا. میں کم از کم قرآن نہ دس بے شرما کو یا کر دوڑی داری، مرنا نہیں ہوا ہے، کل کی جواب دینے اللہ دی ذات. یہ ڈالر نار کھڑنے نہیں کور دے وچ، یہ ڈالر نہیں ہے، بچھو نہیں تیری کور دے، اگ ہی تیری کور دی، کولے نہیں تیری کور دے. یہ بتا دم کراں، درود کراں، سر وٹ کے لتاں دور کراں، تیرے سرانے رکھیا وٹا، چہرے اٹھ کے ویکھیا مر گیا مسایاں دا. ایدنا محبوب قدمہ چ نہیں آئے گا، لیکن قرآن دی بے ادبی نہیں ہوئے گی. محبوب ایدنا بھی قدمہ چ کوئی نہیں آنا، لیکن کم از کم قرآن دی بے ادبی ہوئے گی. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے یار، لیکن بات پھر وہی ہے حضرت آپ کے معیار بدل گئے. آپ ہم سے پوچھتے ہی نہیں کچھ اللہ کے لیے کہ ہم بھی کو آپ کو وظیفہ بتائیں، ہم بھی کو کتابیں کھولیں. حضرت دیکھو نا کتنا سونا دور تھا وہ لکھا ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ عید کا دن تھا اور سارے لوگ نا وہ عید پڑھ کے عیدگاہ سے اپنی اپنی باری سے باہر جا رہے تھے. تو لکھا ہے کہ دروازے پہ حضرت وہ ایک دیوانہ مرزوب کھڑا تھا. حضرت وہ کیا کرے، جو بندہ بھی باہر آئے نا وہ سب سے پوچھے سائیں عید کدا، سائیں عید کدا. وہ سارے کہیں پاگل، وہ دیوانے، وہ عید کا دن ہے، عید گاہ ہے، سارے عید پڑھ کے باہر آ رہے ہیں، تو پوچھ رہا ہے عید کدا. لیکن یہ جواب اس کو چاہیے گا تھا نہیں. وہ لکھا سب سے اینڈ پہ نا حضرت خواجہ غلام فرید آئے. اس نے حضرت سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کداں؟ آپ نے فرمایا یار ملے جداں. آپ نے فرمایا یار ملے، کیونکہ یہی جواب وہ سننا چاہتا. تیر سیدھا دل پہ لگا حضرت. اور پھر وہ غلبہ شوق کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. حضرت پھر پوچھتا ہے سائیں یار ملے کدا، کدوں ملے گا یار؟ حضرت خواجہ غلام فرید پھر بولے، آپ نے فرمایا اے ہو نفس مرے جداں. لیکن حضرت تب تو ہمارے اسٹیجوں پہ اس کو مارنے مرانے کی باتیں کوئی نہیں ہوتی ہیں، تو باتیں ہی بدل گئی ہیں حضرت صاحب. ہم تو حیران ہوتے ہیں یہ ہمارے اسٹیجوں پہ کیا چل کیا رہا ہے. فلسطین کے حالات دیکھیں، پاکستان کے حالات دیکھیں، چل کیا رہا ہے. حضرت صاحب فلسطین کی ویڈیو آتی ہیں، دیکھی نہیں جاتی. مجھے اس دن ویڈیو آئی، بس تھوڑا ٹائم رہ گیا 5 منٹ میرے، وہ نہ دیکھا نہیں جاتا اور نہ آگے کرنے. خیر حضرت وہ دیکھی میں نے، وہ انگلش میں، وہ عربی میں ساتھ. وہ میں مختصر کا، وہ گھر تھا جی، فیملی بیٹھی تھی، یہودی میزائل آیا، اس نے آ کے گھر کو ہٹ کیا، سارے کا سارا گھر زمین بو شادتیں ہو گئی ساری کی ساری. اللہ جنوں رکھے انہوں کون چکھے. بچی ایک بچ گئی 6 یا 7 سال اس کی عمر. اب کلپ تھا سامنے، مکان ملبے کا ڈھیر پڑا ہے، ساتھ حضرت امی ابو سفید کپڑے پہنے حضرت، وہ تیاری میں اپنے اگلے سفر کی حضرت، بھائی بہن. 6 سال کی بچی ہے. اب وہ کر کیا رہی ہے؟ رو تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ وہ پڑھ رہی ہے قرآن. ہائے ہائے. اور ایسا میں حیران، 6 یا 7 سال بچی کی عمر ہوگی، اور اس 6-7 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن کدھر سے پڑھنا ہے. حضرت ساڑھے بابے انہوں نہیں پتا حضرت کیا تھے کیڑی آیت بندی ہے، یہ جو ہوا ہے یہاں کیا پڑھنا چاہیے. وہ ہم محفلوں میں حدیث پاک سناتے ہیں کہ جی
جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. سامنے بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ. اتنا نہیں لوگوں کو پتا کہ ادھر سبحان اللہ نہیں کہنا ہے تو کہنا ہے استغفر اللہ. میں حضرت صاحب حیران رہ جاتا ہوں. حدیث سنائی ہے, سونے محبوب پاک فرما رہے ہیں جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا پاؤں میں آگ کی جوتیاں. سامنے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ ہمارے حالات ہے. لیکن بچی کو پتا ہے کہ قرآن کتوں پڑھنا ہے اس ویلے, اور وہ کیا پڑھ رہی ہے عربی لہجہ حضرت میں چاہ کے نہیں پہنچ سکتا, نہ وہ درد نہ وہ سوز نہ وہ انداز وہ, لیکن وہ پڑھ رہی ہے حضرت کیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. حضرت صاحب اس 6 سال دی بچی نو پتا ہے کہ اون کی پڑھنا ہے, لیکن سانو آج تک کوئی نہیں پتا لگا. یہ ربیع الاول آنے لگا ہے, ہم نے پھر یہی پڑھنا ہے. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا, چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا. اس 6 سال کی بچی کو پتا ہے کہ ان کی سانو ماشاءاللہ ایڈی ایڈیاں رکھ کے دے ایڈی ایڈیاں بن کے نہیں پتا لگا کہ ان کی پڑھنا ہے. کیڑی گڈی کیڑی موج یارا. حضرت صاحب یہودیوں نے ریلی نکالی جرمنی میں, اور ہاتھ اڈبا پھڑائی ہو جی ذرا, اور انہوں نے دائیں دائیں, اور ہاتھ میں انہوں نے حضرت وہ جو ریلی نکالی نا فرنکفرٹ میں شاید نکلی تھی یا برلن میں, تو ہاتھ میں انہوں نے حضرت وہ جو اٹھائے تھے نا, وہ بینر اٹھائے تھے بڑے, پتہ اس پہ لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس. وہ آخری موقع سی, تسی خیبر لے لیا سی, ہن اسی واپس لان گے لیکن تسی لے سکو گے. 2 ارب مسلمانوں کو مٹھی بھر یہودیوں نے کتنی بڑی تڑی لگائی ہے. لیکن اہی کی کرن ڈے ہیں, اہی کہنے جاؤ لے لو, سانو کی لگے, کیوں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سوڑے, لے لو سانو کی لگے, ہیں جی لو لو خیبر, سانو کی لگے, کیونکہ اسی تے ہی پڑھنا ہے. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. جنہیں لیا نہ انہیں بنائی نہ سامنے بیٹھے نہ کسی نے بنائی ہے. صاحب تخیل شاعر کا بھائی 2 فتویٰ جڑا دینا جی, میں تے ڈیوٹی کرنی ہے اپنی, گالاں کڈو بھیڑا آکھو مینوں کی لگے, میں تے ڈیوٹی کرنی ہے اپنی. تخیل ہے شاعر کا. ایک طرف قرآن کی 400 آیات ہیں, ایک طرف وہ شاعر ہے حضرت. آپ نے قرآن کی 400 آیات کو چھوڑ دیا ہوا ہے, شاعر کو لے کے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے. وہ کہہ رہے ہیں خیبر لے لینا ہے, تم واپس نہیں لے سکو گے. دبئی تک حضرت وہ آ گئے ہیں, مندر انہوں نے بنا ڈالے ہیں, تو ہی بہ کے لگے رہو, بناؤ تصویراں. حضرت کس نے کہا ہے آپ کو تصویر بنانے کے لیے؟ لاؤ کوئی ناس کو دو مجھے آیت. 300 سے زیادہ بار قرآن پاک میں اللہ نے نماز کے لیے کہا, وہ تم سے پڑھی نہیں جاتی آیت تصویریں بنانے والے. وہ ہوش کے نہ ہوں لو یارا, اب تو وقت ہے بولنے کا حضرت جی. راہ کیا ہے آپ کے پاس اب؟ حضرت صاحب ہوں تسی میں بھی کنالے رہ گئے ہیں, باقی تو ویک گیا سارا کچھ. لیکن تکلیف ہوتی ہے حضرت, کب میرے سٹیجوں پہ سنجیدگی آئے گی حضرت. وہی خواباں خیالاں دیاں گلاں. حضرت صاحب کیمرہ لگا ہے, میرے لیے بڑی مشکل بنے گی, بنتی بھی ہے, لیکن دیکھی جائے گی جو ہوگی. کیونکہ میرے پیچھے تو کوئی جماعت نہیں کھلوتی, کلم کر رہا ہوں. یا اللہ ہے یا اللہ دا رسول ہے, تو میرے مرشد پاک نے حضرت. باقی تو مجھے چڑھاڑ بھی کسی نے نہیں آنا ہے. لیکن چلو پھر ہوں جے ہاتھ چمائے نے حضرت صاحب کو آیا ایک مزدور دا پتر ہاں, کوئی نہیں. پھر آخری بات جی میں بات ختم کروں. حضرت صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں, میرے ایک دوست ہیں جرمنی میں تھے, وہ بھی نا کوئی کانفرنس تھی, عالمی کانفرنس تھی کوئی, انہوں نے بھی اسپیچ کرنی تھی. وہ بیچ میں وہ وقفہ آیا حضرت, وہ
انہوں نے کیفیٹیریا گئے, کو کافی لی, ساتھ کو موفن چوفن لیا, وہ کسی ٹیبل پہ بیٹھے, 2 بندے آ کے اور بیٹھ گئے, باتیں شروع ہو گئیں. انہوں نے کہا جی تسی, انہوں نے کہا جی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں نے کہا جی تسی, انہوں نے کہا اسی تاڑے نال دے. باتیں شروع ہو گئیں, ہوتے ہوتے کچھ جذباتی ماحول بنا, اور وہ ان کے منہ سے بات کیا نکلتی, انہوں نے کہا تاڑا مدینہ ہے, مدینہ پاک, تاڑا مکہ ساڈا ہے, کیونکہ آپ کی ہی سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مکہ شریف میں, بیت اللہ شریف میں کتنے بت پڑے تھے؟ 300, جو کہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پہ کھڑے ہو کے توڑے تھے. انہوں نے کہا ساڈا ہے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, ساڈا تو مدینہ ہے, جہاں, اب وہ میں لفظ تو نہیں بولوں گا جو ان کے تھے, جہاں محمد علیہ السلام آرام فرمائے, اور ہم نے تم سے یہ واپس, وہ کہندے نے خیبر لینا ہے, وہ کہندے نے مکہ لینا ہے, تے اسی لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونیاں, چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونی. اور میں کہتا ہوں حضرت جب ہم یہ تماشا کرتے ہیں تو اپنے مزار مبارک میں قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی, یہ کیا تماشا کر رہے ہیں سارے. حضرت صاحب بس آخری گل, میں پتر اللہ دا واسطہ دین والے پاسے آؤ پتر, اسی پتر لنگر والی امت نہیں جی, سیدھی گل پتر, اسی لنگر والی امت. یہ علماء بیٹھے ہیں, بات غلط ہو میں جرمدار ہوں. صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد امت میں جو سب سے پہلا برا کام شروع ہوا وہ یہ تھا, امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. حضور کو انتہائی ناپسند تھا زیادہ کھانا. آج تک حضرت کسے بھوکے نے رب ہونے دا دعویٰ نہیں جے کیتا, جن نے بھی کیتا جے رجے نہیں کیتا جے. بھوک تے رب ملاندی ہے حضرت جی, بھوک دل روشن کر دی ہے. جس کسے نے بھی رب ہونے دا دعویٰ کیتا ہے رجے سنج سارے, بھوکے نے دعویٰ کیتا, بس ختم کرنے لگا ہیں جی. بھوک حضرت صاحب, کسی نے ام المومنین سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی, اماں جی اللہ کے سونے, اللہ کے رسول کے سونے گھر کی کوئی سونی سی بات سنائیں. علماء بیٹھے ہیں, مفہوم ہے حدیث کا, منوعن نہیں ہے, آپ کے لیے میں نے یہ الفاظ بولے ہیں. تو اماں پاک کیا فرماتی ہیں, فرماتی ہیں پھر اس سونے کے سونے گھر کی بات سن, 3 چاند گزر جایا کرتے تھے لیکن چولہا جلتا. حضرت صاحب 3 مہینے چولہا بلیا, مختار کل کا عقیدہ میرا پتر, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے, فقر اختیاری میرے مسونے محبوب. فرمایا 3 مہینے چولہا بلیا. حضرت صاحب روایات موجود ہیں, اللہ کے رسول نے سرکے سے بھی روٹی کھائی ہے, سالن ہی کوئی نہیں سی. اور کیا فرما رہے ہیں, سرکہ بہترین سالن. حضور پاک علیہ السلام نے جوں کی روٹی کھجور سے بھی بطور سالن کھائی, اور کیا فرمایا کھجور بہترین سالن. حضرت علی پاک نے لون نہ بھی روٹی کھا دی ہے, حضرت علی پاک نے پانی نہ بھی روٹی کھا دی, کیونکہ ہے ہی کھ نہیں سی. اسی لنگر والی امت ہے, 3 مہینے چولہا بلیا, لیکن پتر وہی سونا گھر پاک جتھے 3 مہینے چولہا بلیا نہیں, لیکن لکھیا ہے جدو اللہ دے رسول دا وصال ہویا, آپ دے مبارک گھر وچ آپ دیاں اپنی ذاتی 12 تلواراں پئیاں سن. 12 تلواراں. پھر اسی لنگر والی امت ہوئے کہ تلواراں والی, کیوں جی لنگر والی امت ہوئے کہ 12 تلواریں. اب وقت نہیں ہے, میں پھر کیونکہ ہے بھی مغرب, یہ تو پتر میں آپ کو اس ایک پاک تلوار کا نام بھی بتاتا. 12 تلواراں, 3 مہینے چولہا بلیا, لیکن تلواراں کنیاں. میں توپ کاپی گیا جی پچھلی دفعہ, یو کے کا تھا, میں نے اسپیشل توپ کاپی جانا تھا. بس حضرت صاحب بڑا مزہ کیتا زیارتہ کا, لیکن ایک زیارت وہی ٹھنڈ اج بھی اتنے پیندی ہے, اور وہ سب سے آخری زیارت تھی, اور وہ کیا تھا, صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی زیارت. حضرت صاحب بڑا ہی مزہ آیا ویکھ کے, اوئے ہوئے ہوئے, صدیق اکبر دی تلوار, حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی تلوار, حضرت
سعد بن ابی وقاص پاک دی تلوار، ہاں جی میرے مولا مشکل کشا دی تلوار، اور حضرت صاحب جس تلوار نے سب تو بہتا مزہ دیتا وہ کون سی تلوار تھی؟ سیدنا امیر حمزہ پاک دی تلوار ہے۔ اور بھائی اور کاکیو علماء سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلوار دا وزن کتنا سی؟ 35 کلو۔ 35 کلو۔ حضرت صاحب پاکستان چ کوئی ایڈا جنا نہیں ہونا جڑا 35 کلو چکے بھی تے صرف چکے نہیں چلائے بھی تے چلائے بھی نہیں پوائیں بھی تے پوائیں بھی نہیں پھر سر بھی لائے حضرت جی۔ اور لکھا ہے کہ امیر حمزہ پاک نے صرف جنگ احد میں 31 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی حضرت۔ اور پھر دوسری بات اور آخری بات، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، آپ 2 تلواروں سے لڑتے تھے، اور 70 کلو تے آپ دیاں تلواراں دا وزن سی حضرت۔ لیکن بنا کیڑی امت چھڈی اسی لنگر والی، لنگر والی نہیں حضرت صاحب۔ پوچھیا یار ملے کداں؟ فرمایا اے ہو نفس مرے جداں۔ پھر پوچھیا اے ہو نفس مرے کداں؟ خواجہ صاحب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے چل دیے، فرمایا یار چاہے جداں۔ اے یار تو شروع ہوئی ہے، اے یار تو مکنی جے۔ یار والے پاسے آؤ یار، کوئی یار والے پاسے آؤ تاکہ اسی بھی تانوں یار ملن دے وظیفے دسیے۔ اے محبوب قدم وال تو جان چڑھاؤ یار۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب بیٹھے رہیں، ابھی اذان ہوگی، فوراً ہی جماعت کھڑی ہوگی۔